ناظرین، امریکہ نے سامنے سے وار کرنے اور جنگ کے میدان میں مقابلہ کرنے کی بجائے ایران کی پیٹھ پر وار کرنے کی تیاری کر لی ہے۔ امریکہ نے وہی پرانا حربہ اختیار کیا ہے کہ مذاکرات کی میز سجا لی جائے اور میز کے نیچے خنجر چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ ایک طرف ایران کو مذاکرات اور بات چیت میں الجھا کر رکھا گیا۔ خود امریکی صدر نے جمعہ کو بات چیت کے پہلے دورے کے بعد کہا تھا کہ ابتدائی بات چیت مثبت رہی اور اب اگلے دور کی تیاری کی جا رہی ہے، لیکن جیسے اسرائیل کی جانب سے مذاکراتی عمل پر تحفظات کا اظہار کیا گیا، نیتن یاہو نے اپنے 6 نکات پر مشتمل فرمائشی پروگرام کو جاری کیا، ویسے ہی امریکہ کا رویہ اور مزاج فوراً بدل گیا۔ امریکہ نے بحیرہ عرب میں فوجی طاقت کا اعلانیہ مظاہرہ شروع کر دیا ہے۔ امریکی بحری جہاز ابراہم لنکن نے لڑاکا طیاروں اور پورے لاؤ لشکر سے کھلے سمندر میں کر و فر کے ساتھ چکر لگا کر ایران کو پیغام دیا کہ امن طاقت سے آئے گا، بات چیت سے نہیں۔ یعنی کہ مذاکرات شروع کرنے کے باوجود امریکہ ہر قیمت پر ایران پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل نہیں چاہتا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کامیاب ہوں۔ نیتن یاہو جانتے ہیں کہ اگر جنگ کا خطرہ ٹل گیا تو ان کی سیاست، ان کی حکومت اور ان کی بقا خطرے میں پڑ جائے گی۔ اسی لیے نیتن یاہو نے امریکہ کے سامنے اپنا 6 نکاتی فرمائشی ایجنڈا رکھ دیا، اور جیسے ہی یہ ایجنڈا سامنے آیا، واشنگٹن کا لہجہ بدل گیا، دھمکیاں شروع ہو گئیں اور ٹرمپ سالس کے بجائے نیتن یاہو کے فرنٹ مین بن کر سامنے آ گئے۔ اب مشرق وسطیٰ کی صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف ایران کو مذاکرات میں انگیج رکھا گیا تو دوسری طرف بحیرہ عرب میں طیارہ بردار جہاز ابراہم لنکن سے پیغام دیا جا رہا ہے کہ طاقت کے ذریعے ہی امن ممکن ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا بندوقوں کے سائے میں ہونے والے مذاکرات واقعی امن لا سکتے ہیں، یا یہ سب کسی بڑے حملے کا نقطہ یا آغاز ہے؟ ایران کو بھی اندازہ ہے کہ اسے ٹریپ کرنے اور گھیرنے کی سازش رچائی جا رہی ہے۔ ایرانی آرمی چیف عبدالرحیم موسوی کہہ چکے ہیں کہ ہم جنگ کا آغاز نہیں کریں گے، لیکن دفاع کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ امریکہ کی جانب سے اس لیے بھی براہ راست اور کھل کر حملہ کیا جا رہا ہے کیونکہ معاملہ اب صرف ایران اور امریکہ یا اسرائیل تک محدود نہیں رہا۔ روس اور چین کے علاوہ سعودی عرب اور پاکستان جیسی علاقائی طاقتیں بھی کھل کر ایران کی پشت پر کھڑی ہے۔ سب کے سب اس کھیل کو غور سے دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف کا ریاض پہنچنا محض ایک سفارتی دورہ نہیں، بلکہ خطے میں ہونے والی بڑی صف بندی کا اشارہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اسرائیل امریکہ کو ایک اور جنگ میں دھکیلنے میں کامیاب ہو جائے گا، یا بڑی طاقتیں اس بار مشرق وسطیٰ کو آگ میں جھونکنے سے روک لیں گی؟ آنے والے دن فیصلہ کریں گے کہ یہ مذاکرات امن لاتے ہیں یا پھر نئی جنگ شروع کراتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں امریکہ کی جانب سے طاقت کے اظہار کی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ یعنی سینٹکام کے طیارہ بردار بحری جہاز USS ابراہم لنکن نے 2 فوجی سپلائی بحری جہازوں اور امریکی کوسٹ گارڈ کے 2 جہازوں کے ہمراہ بحیرہ عرب میں سفر کیا، جس کی ویڈیو بھی جاری کی گئی۔ اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ان بحری جہازوں کے ساتھ امریکی لڑاکا طیارے بھی بحیرہ عرب میں چکر لگاتے رہے۔ سینٹکام نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر اس کی ویڈیو جاری کرنے کے بعد لکھا، طاقت کے ذریعے امن، یعنی امریکی یہ پیغام دے رہے ہیں کہ وہ امن کس طرح قائم کریں گے۔ یہ پیش رفت ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ ہونے والے مذاکرات کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ تہران شدت سے کسی معاہدے تک پہنچنا چاہتا ہے۔ یعنی خود امریکی صدر کہہ رہے ہیں کہ ایران مذاکرات میں اس حد تک سنجیدہ ہے کہ وہ نہ صرف مذاکرات جاری رکھنا چاہتا ہے بلکہ کسی معاہدے تک پہنچنا بھی چاہتا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے بھی ان مذاکرات کو مثبت قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ واشنگٹن اور تہران کے درمیان اعتماد بحال ہونا شروع ہو گیا۔ انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ یہ مذاکرات ایرانی ایٹمی پروگرام سے متعلق کسی مفاہمت کی بنیاد بن سکتے ہیں، لیکن اب چونکہ امریکہ کو ایران پر جلگار کرتی ہے، دھاوا بولنا ہے، اس لیے ماحول بنانا شروع کر دیا۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ ایران نے بلاسٹک میزائلوں کی تنصیبات مرمت کر لی ہیں اور ان ایٹمی تنصیبات میں بھی محدود مرمتی کام کیا ہے جو گزشتہ سال امریکی اور اسرائیلی حملوں میں متاثر ہوئی تھی۔ اخبار کی جانب سے سیٹلائٹ تصویروں کے تجزیے سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ گزشتہ مہینوں میں ایران نے میزائل سازی اور لانچنگ کے درجنوں مقامات پر مرمتی کام کیا گیا ہے، جبکہ انٹیلیجنس جائزوں کے مطابق جون کے حملوں کے بعد سے بیلسٹک میزائل پروگرام کو کافی حد تک دوبارہ بحال کر لیا گیا ہے۔ ظاہر ہے اس رپورٹ کا مقصد ابھی سے ماحول بنانا ہے کہ جناب ایران نے اپنا بیلسٹک میزائل پروگرام آگے بڑھا لیا ہے، وہ ایٹم بم بنانے والا ہے یا اس نے ایٹمی میزائل تیار کر لیے ہیں، تاکہ جب اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے امریکہ ایران پر حملہ کرے تو نہ صرف ملک کے اندر بلکہ دنیا سے بھی ایران کی حمایت اور امریکی جارحیت کے خلاف کوئی آواز نہ اٹھے۔ خیر، جہاں تک ایران کے میزائل پروگرام کا تعلق ہے
تو ایرانی وزیر خارجہ نے واضح کیا کہ ایران اپنے بیلسٹک میزائل پروگرام پر کسی قسم کی بات چیت کے لیے تیار نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ خالصتاً دفاعی معاملہ ہے اور اس پر مذاکرات ممکن نہیں۔ دوستو، امریکہ کے دیوالیہ پن کا اس سے بڑا ثبوت کیا ہو سکتا ہے کہ امریکی صدر کے نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹیکوف، جنہیں ایران کے ساتھ مذاکرات کی ذمہ داری سونپی گئی ہے، وہ بھی بحیرہ عرب میں ایران کے قریب تعینات امریکی طیارہ بردار بحری جہاز ابراہم لنکن پر پہنچ گئے ہیں۔ حالانکہ پوری دنیا کا دستور ہے کہ سفارتکار اور سفارتی نمائندے عسکری معاملات سے دور رہتے ہیں، اور خاص طور پر ایسے موقع پر جب آپ کو مذاکرات کی بھاری ذمہ داری سونپی گئی ہو، تو ایسے میں کسی ملک پر حملے کے لیے بھیجے گئے جہاز پر پہنچ جانا اور جس ملک سے آپ مذاکرات کر رہے ہیں اسے دھمکیاں دینا، یہ کہاں کی شرافت اور سفارتی آداب ہیں۔ لیکن امریکہ چونکہ خود کو دنیا کا سب سے بڑا بدماش بلکہ ایرانی زبان میں شیطان بزرگ سمجھتا ہے، تو اس کے لیے یہ سب بالکل جائز ہے۔ ناظرین، اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو نے امریکہ کے سامنے 6 پوائنٹس پر مشتمل فرمائشی پروگرام رکھ دیا ہے۔ پہلا، ایرانی جوہری پروگرام کا مکمل خاتمہ۔ دوسرا، یورینیم افزودگی کی صلاحیت صفر کی جائے۔ تیسرا، ایران کے اندر موجود تمام افزودہ یورینیم کو ہٹایا جائے۔ چوتھا، بلاسٹک میزائلوں کی حد 300 کلومیٹر تک محدود کی جائے۔ پانچواں، خطے میں تہران کے تمام اتحادی اور پراکسی نیٹ ورک کو مکمل طور پر ختم کیا جائے۔ چھٹا، کسی بھی آئندہ معاہدے پر مکمل اور طویل المدتی نگرانی۔ یہ تمام مطالبات اسرائیلی چینل 14 کے حوالے سے سامنے آئے ہیں، لیکن ایران نے اسرائیلی فرمائشی پروگرام پہلے ہی مسترد کر دیا ہے۔ تہران نے واضح کیا ہے کہ وہ کسی کی فرمائش یا خواہش پر مذاکرات نہیں کر سکتا، البتہ نیوکلیر پروگرام پر وہ بات کر رہے ہیں، لیکن میزائلوں اور ان کی رینج پر کوئی ایران کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ خالصتاً دفاعی معاملہ ہے۔ ایرانی آرمی چیف عبدالرحیم موسوی نے کہا کہ ہم کسی جنگ کا آغاز نہیں کریں گے، مگر دفاع کے لیے تیار ہیں۔ جو بھی ایران کے خلاف فوجی کارروائی کرے گا اسے نقصان اٹھانا پڑے گا۔ ہماری زمینی اور فضائی فوج صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ ایرانی سپہ سالار کی جانب سے نتنیاہو کو یہ دو ٹوک پیغام ہے کہ اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کی جائے۔ دوستو، خطے کے حالات نئی کروٹ لے رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ موجودہ صورتحال کو پیش نظر رکھتے ہوئے پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف ریاض پہنچ گئے ہیں۔ ویسے تو وہاں ورلڈ ڈیفنس شو میں شرکت کریں گے، لیکن ظاہر ہے کہ سعودی قیادت سے ملاقاتوں میں خطے کی صورتحال سمیت تمام امور پر بات چیت کی جائے گی۔ تاریخ ہمیں بار بار ایک ہی سبق دیتی ہے کہ طاقت کے نشے میں کیے گئے فیصلے امن نہیں تباہی کو جنم دیتے ہیں۔ آج مشرق وسطیٰ ایک بار پھر اسی موڑ پر کھڑا ہے جہاں ایک غلط قدم اور ذرا سی مس کیلکولیشن پوری دنیا کو آگ میں جھونک سکتا ہے۔ یہ سوال اب صرف ایران کے ایٹمی پروگرام کا نہیں رہا، یہ سوال امریکی نیت، اسرائیلی ضد اور عالمی ضمیر کا ہے۔ کیا مذاکرات واقعی امن کے لیے ہیں یا صرف جنگ کو جواز دینے کی ایک چال؟ ایران واضح کر چکا ہے کہ وہ جھکے گا نہیں، وہ جنگ نہیں چاہتا، مگر دفاع کی ہر حد تک جائے گا، اور دنیا بھی اب خاموش نہیں ہے۔ روس، چین، خطے کی طاقتیں اور مسلم دنیا سب جانتے ہیں کہ اگر آج ایک ملک کو دبایا گیا تو کل کوئی بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ سفارتی سرگرمیاں، خاموش ملاقاتیں اور خطے میں بنتی نئی صف بندیاں اس بات کا اعلان ہے کہ یہ کھیل اب یک طرفہ نہیں رہا۔